کتے انسان کے قدیم ترین اور وفادار ساتھی ہیں۔ کتوں کی تاریخ، اقسام، ناگ، بچے، مقصد، حفاظت، سیکورٹی، رہائش اور ان کے رنگ اقسام کے بارے میں جاننا بہت دلچسپ ہے۔ یہاں ہم کتوں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ کتے کیونکہ انسان کے وفادار ساتھی ہیں اور مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کی حفاظت، صحت اور تربیت پر توجہ دینا ضروری ہے تاکہ یہ ہمارے ساتھ محبت بھرا رشتہ قائم رکھ سکیں، ہمارے لیے مختلف کام سر انجام دے سکیں۔ کتوں کی وفاداری، محبت اور معصومیت کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ کتوں کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، انسانوں کا دوست کتا۔ کتوں کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ جانوروں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدائی دور میں انہیں شکار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ انسان نے کتوں کو پالتو جانور کے طور پر پالنا شروع کیا جب انہوں نے محسوس کیا کہ کتے نہ صرف شکار میں مددگار ہیں بلکہ حفاظت، سیکورٹی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قدیم مصری، یونانی اور رومی تہذیبوں میں کتوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، انہیں مقدس سمجھا جاتا تھا۔ کتوں کی بے شمار اقسام ہیں جو مختلف رنگوں، جسامتوں اور خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں۔ ہر قسم کی اپنی مخصوص خصوصیات اور استعمالات ہیں۔ یہاں ہم کچھ مشہور اقسام کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ کتوں کی مختلف اقسام مختلف ممالک میں پائی جاتی ہے۔ جرمن شیفرڈ جرمنی میں، لیبراڈور ریٹریور کینیڈا میں، گولڈن ریٹریور اسکاٹ لینڈ میں، بل ڈاگ انگلینڈ میں اور پوڈل فرانس میں پیدا ہوئے ہیں۔ جرمن شیفرڈ ایک بڑے اور طاقتور کتے کی قسم ہے جو جرمنی میں پیدا ہوئی۔ یہ کتے اپنی وفاداری، بہادری اور تربیت کی صلاحیت کے لیے مشہور ہیں۔ جرمن شیفرڈ عام طور پر پولیس اور فوج میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیبراڈور ریٹریور یہ ایک بڑے اور دوستانہ کتے کی قسم ہے جو کینیڈا میں پیدا ہوئی۔ یہ کتے اپنی دوستانہ فطرت اور تیز سیکھنے کی صلاحیت کے لیے مشہور ہیں۔ یہ کتے عموماً گائیڈ ڈاگ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ گولڈن ریٹریور ایک خوبصورت اور دوستانہ کتے کی قسم ہے جو اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئی۔ یہ کتے اپنی محبت بھری فطرت اور تربیت کی صلاحیت کے لیے مشہور ہیں۔ یہ کتے عموماً تھراپی ڈاگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بل ڈاگ ایک درمیانے سائز کا کتا ہے جو انگلینڈ میں پیدا ہوا۔ یہ کتے اپنی مضبوطی، جسمانی بناوٹ، بہادری کے لیے مشہور ہیں۔ بل ڈاگ عموماً گارڈ ڈاگ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ پوڈل ایک خوبصورت اور ذہین کتے کی قسم ہے جو فرانس میں پیدا ہوئی۔ یہ کتے اپنی خوبصورتی اور تربیت کی صلاحیت کے لیے مشہور ہیں۔ پوڈل عموماً شو ڈاگ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جو مختلف شو میں اپنی پرفارمنس سے لطف اندوز کرنا جانتے ہیں۔ ہسکی ایک خوبصورت اور مضبوط کتے کی قسم ہے جو سرد علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ کتے عموماً روس، کینیڈا، الاسکا میں رہتے ہیں۔ ہسکی اپنی مضبوط جسمانی بناوٹ، تیز رفتار، سردی میں کام کرنے کی صلاحیت کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی رنگت عام طور پر سفید اور سرمئی ہوتی ہے۔ ان کی آنکھیں نیلی یا براؤن ہوتی ہیں۔ ڈوبرمین ایک بڑے طاقتور کتے کی قسم ہے جو جرمنی میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ کتے اپنی بہادری، وفاداری اور ذہانت کے لیے مشہور ہیں۔ ڈوبرمین عموماً سیکورٹی اور پولیس کے کاموں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی رنگت عام طور پر سیاہ، بھوری یا نیلی ہوتی ہے۔ روٹ ویلر ایک
بڑے اور مضبوط کتے کی قسم ہے جو جرمنی میں پیدا ہوئی۔ یہ کتے اپنی وفاداری، بہادری اور حفاظتی صلاحیت کے لیے مشہور ہیں۔ روٹ ویلر عموماً گارڈ ڈاگ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی رنگت عام طور پر سیاہ ہوتی ہے جس میں بھورے دھبے ہوتے ہیں۔ بیگل ایک چھوٹے اور دوستانہ کتے کی قسم ہے جو انگلینڈ میں پیدا ہوئی۔ یہ کتے اپنی محبت بری بیگل ایک چھوٹے اور دوستانہ کتے کی قسم ہے جو انگلینڈ میں پیدا ہوئی ہے۔ یہ کتے اپنی محبت بری فطرت اور شکار کے لیے استعمال ہونے والی صلاحیت کے لیے مشہور ہیں۔ بیگل عموماً خاندانوں کے لیے بہترین پالتو جانور ہوتے ہیں۔ ان کی رنگت عام طور پر سفید، بھوری اور سیاہ ہوتی ہے۔ کتوں کی ناک بہت حساس ہوتی ہے۔ یہ انہیں مختلف خوشبو کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے۔ کتوں کی ناک کی حساسیت انسان کی ناک کی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ خصوصیت کتوں کو مختلف کاموں میں مددگار بناتی ہے جیسے کہ تلاش و بچاؤ، نشہ آور اشیاء کی پہچان، یہاں تک کہ بیماریوں کی تشخیص۔ کتے کے بچے، جی ہاں، جب کتے کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بے بس ہوتے ہیں۔ انہیں خاص دیکھ بھال کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتے کے بچے عموماً 2 سے 3 مہینے تک ماں کے دودھ پر رہتے ہیں اور ہر ٹھوس خوراک پر منتقل ہوتے ہیں۔ کتے کے بچے بہت کھیلنے اور سیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ ان کی تربیت کا یہ بہترین وقت ہوتا ہے۔ کتوں کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کی تربیت اور فطرت کے مطابق کتے مختلف کاموں میں ماہر ہوتے ہیں۔ کچھ اہم مقاصد جن کے لیے کتے استعمال ہوتے ہیں درج ذیل ہیں۔ شکار، ابتدائی دور میں کتے انسان کے شکار کے ساتھی ہوتے تھے۔ ان کی تیز نظر، تیز رفتار اور بہترین سونگھنے کی صلاحیت انہیں شکار میں مددگار بناتی تھی۔ سیکورٹی گارڈ، کتے اپنی حفاظتی فطرت کی وجہ سے سیکورٹی گارڈ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اپنے مالک کی حفاظت کرتے ہیں، اجنبیوں کو دور رکھتے ہیں۔ پولیس ڈاگ کے طور پر کتے پولیس کے مختلف کاموں میں مدد کرتے ہیں جیسا کہ مجرموں کا پیچھا کرنا، نشہ آور اشیاء کی پہچان کرنا، تلاش و بچاؤ کے کام میں مدد کرنا۔ گائیڈ ڈاگ خاص طور پر نابینا افراد کے لیے تربیت دیتے ہیں۔ یہ کتے ان افراد کو محفوظ طریقے سے مختلف جگہ پر لے جاتے ہیں، اسی لیے انہیں گائیڈ ڈاگ کہتے ہیں۔ تھراپی ڈاگ خاص طور پر بیمار یا معذور افراد کے لیے تربیت دیے جاتے ہیں۔ یہ کتے ان افراد کو جذباتی سکون فراہم کرتے ہیں، ان کی تھراپی کرتے ہیں، اسی لیے انہیں تھراپی ڈاگ کہا جاتا ہے۔ پالتو جانور، کتے عموماً پالتو جانور کے طور پر بھی پالے جاتے ہیں۔ یہ اپنے مالک کے ساتھ محبت بھرا رشتہ قائم کرتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ کتے رنگ اور جسامت میں کیسے ہوتے ہیں؟ کتوں کی رنگت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ کتے سفید، کالے، بھورے، سنہری اور سرمئی رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کی جسامت بھی مختلف ہوتی ہے۔ کچھ بڑے کتے ہوتے ہیں، کچھ درمیانے اور کچھ چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں۔ سیاہ رنگ کے کتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ رنگ عموماً ڈوبرمین روٹ ویلر میں پایا جاتا ہے۔ سفید رنگ کے کتے بھی بہت دلکش ہوتے ہیں۔ یہ رنگ عموماً پوڈل، ہسکی اور مالٹیز میں پایا جاتا ہے۔ بھورے رنگ کے کتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ رنگ عموماً بیگل، بلڈاگ اور لیبراڈور میں پایا جاتا ہے۔ سنہری رنگ کے کتے بہت دلکش ہوتے ہیں۔ یہ رنگ عموماً گولڈن ریٹریور میں پایا جاتا ہے۔ سرمئی رنگ کے کتے، جی ہاں، سرمئی رنگ کے بھی کتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ رنگ عموماً ہسکی اور ویمنر میں پایا جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے چھوٹے بڑے کتے، جی ہاں، کچھ کتے بہت بڑے ہوتے ہیں، کچھ کتے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے کتے میں انگلش ماسٹف دنیا کے سب سے بڑے کتوں میں سے ایک ہے۔ یہ کتے اپنی بڑی جسامت، وزن اور مضبوط جسمانی بناوٹ کے لیے مشہور ہے۔ انگریزی ماسٹف کا وزن 100 سے 250 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ان کی قد 27 سے 30 انچ تک ہو سکتی ہے۔ گریٹ ڈین دنیا کے لیے سب سے لمبے کتوں میں سے ایک ہے۔ یہ کتے اپنی لمبائی، وزنی جسم کے لیے مشہور ہیں۔
گریٹ ڈین کا وزن 100 سے 200 پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے. ان کی قد 28 سے 34 انچ تک ہو سکتی ہے. سینٹ برنارڈ ایک بڑے اور وزنی کتے کی قسم ہے جو عموماً برفانی علاقوں میں پائی جاتی ہے. یہ کتے اپنی مضبوط جسمانی بناوٹ اور وزن کے لیے مشہور ہیں. سینٹ برنارڈ کا وزن 140 سے 180 پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے. ان کی قد 25 سے 30 انچ تک ہو سکتی ہے. دنیا کے سب سے چھوٹے کتے چیواوا دنیا کے سب سے چھوٹے کتوں میں سے ایک ہے. یہ کتے اپنی جسمانی جسامت اور وزن کے لیے مشہور ہے. چیواوا کا وزن عموماً 2 سے 6 پاؤنڈ تک ہوتا ہے. ان کی قد 5 سے 8 انچ تک ہو سکتی ہے. یورکشائر ٹیریئر ایک چھوٹے کتے کی قسم ہے جو اپنی چھوٹی جسامت خوبصورت بناوٹ کے لیے مشہور ہے. یورکشائر ٹیریئر کا وزن 4 سے 7 پاؤنڈ تک ہوتا ہے. اس کی قد 7 سے 8 انچ تک ہو سکتی ہے. پومیرینین ایک چھوٹے کتے کی قسم ہے جو اپنی جسامت اور گھنے بالوں کے لیے مشہور ہے. پومیرینین کا وزن 3 سے 7 پاؤنڈ تک ہوتا ہے. ان کا قد 6 سے 7 انچ تک ہوتا ہے. لڑائی کے لیے استعمال ہونے والے کتے پٹ بل لڑائی کے لیے استعمال ہونے والے کتوں میں سے ایک مشہور قسم ہے. یہ کتے اپنی طاقت، بہادری اور لڑنے کی صلاحیت کے لیے مشہور ہیں. پٹ بل عموماً امریکہ میں لڑائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. روٹ ویلر ایک بڑے اور طاقتور کتے کی قسم ہے جو لڑائی اور حفاظتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ کتے اپنی بہادری، وفاداری اور لڑنے کی صلاحیت کے لیے مشہور ہیں. روٹ ویلر عموماً جرمنی میں پیدا ہوئے اور دنیا بھر میں مقبول ہیں. ڈوبرمین ایک بڑے طاقتور کتے کی قسم ہے جو لڑائی، حفاظتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ کتے اپنی بہادری، وفاداری اور لڑنے کی صلاحیت کے لیے مشہور ہیں. ڈوبرمین عموماً سیکورٹی اور پولیس کے کاموں میں استعمال ہوتے ہیں. بلڈوگ مضبوط اور طاقتور کتے کی قسم ہے جو لڑائی کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ کتے اپنی مضبوط جبڑوں اور لڑنے کی صلاحیت کے لیے مشہور ہیں. بلڈوگ عموماً انگلینڈ میں پیدا ہوا اور دنیا بھر میں بہت مشہور ہے. پریسا کنیریو ایک بڑے طاقتور کتے کی قسم ہے جو لڑائی اور حفاظتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ کتے اپنی طاقت، بہادری اور لڑنے کی صلاحیت کے لیے مشہور ہیں. یہ بہت دنیا میں مشہور و مقبول ہیں. کتوں کی لڑائی کے نتائج. کتوں کی لڑائی ایک غیر قانونی، غیر اخلاقی عمل ہے جس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. یہ نہ صرف کتوں کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ انسانی معاشرت کے لیے بھی خطرناک ہیں. کتوں کی لڑائی کے لیے خلاف قوانین اور پابندیاں مختلف ممالک میں نافذ ہیں تاکہ ان معصوم جانوروں کو غیر ضروری تکالیف اور تشدد سے بچایا جا سکے. کتوں کی زندگی اور رہائش. کتے عموماً مختلف ماحول اور حالات میں رہ سکتے ہیں. یہ نہ صرف گھروں میں پالتو جانور کے طور پر رہتے ہیں بلکہ جنگل، برفانی علاقوں اور دیگر مختلف ماحول میں پائے جاتے ہیں. گھریلو کتے عموماً انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، پالتو جانور کے طور پر پائے جاتے ہیں. انہیں مناسب رہائش، خوراک اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. جنگلی کتے عموماً جنگلوں اور دیگر قطبی ماحول میں رہتے ہیں. یہ خود شکار کرتے ہیں، اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. برفانی علاقے کے کتے عموماً سرد علاقوں میں پائے جاتے ہیں. یہ کتے اپنے موٹے اور گھنے بالوں کی وجہ سے سردی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کتوں کی محبت بھری کہانیاں دنیا بھر میں مشہور ہیں. یہ کہانیاں کتوں کی وفاداری، محبت اور حفاظتی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہیں. کچھ مشہور کہانیاں درج ذیل ہیں. ہچیکو ایک مشہور جاپانی کتا تھا جو روزانہ اپنے مالک کو ریلوے اسٹیشن پر چھوڑنے اور لینے جاتا تھا. جب اس کا مالک کا انتقال کر گیا تو ہچیکو روزانہ اسی اسٹیشن پر اس کا انتظار کرتا رہا. ہچیکو کی وفاداری کہانی آج بھی لوگوں کو متاثر کرتی ہے. ہلتو ایک مشہور ہسکی تھا جو 1925 میں الاسکا میں ڈپتھیریا کی وبا کے دوران ادویات پہنچانے کے لیے استعمال ہوا. بھلتو اور اس کی ٹیم نے مشکل حالات میں کامیابی سے ادویات پہنچا کر کئی جانیں بچائیں. کتوں کی حفاظت کے لیے کچھ اصولوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. مناسب رہائش. کتوں کے لیے مناسب رہائش فراہم کرنا ضروری ہے. انہیں آرام دہ محفوظ جگہ فراہم کرنا ان کی صحت اور خوشحالی کے لیے اہم ہے.
حفاظتی اقدامات، کتوں کی حفاظت کے لیے حفاظتی اقدامات کرنا ضروری ہے، جیسے کہ گھر کے باہر ان کی نگرانی کرنا، انہیں چہل قدمی کے دوران پیٹا پہنانا، ان کے کھیل کے دوران حفاظت کا خاص خیال رکھنا۔ کتوں کی زندگی میں کھیل اور تفریح، کھیل کے فوائد، کتوں کے ساتھ کھیلنے کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف ان کی جسمانی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے بلکہ ان کی ذہنی صحت کے لیے بھی فائدے مند ہوتا ہے۔ کھیل کتوں کو ذہنی سکون فراہم کرتا ہے، ان کے جسم کو فعال رکھتا ہے۔ کھیل کے مختلف اقسام، کھیل کے لیے مختلف اقسام کے کھیل ہوتے ہیں، جیسے کہ گیند پکڑنا، رسی کشی، دوڑ لگانا اور مختلف کھلونے استعمال کرنا۔ یہ کھیل کتوں کو جسمانی سرگرمی فراہم کرتے ہیں، ان کی ذہنی صحت کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں۔ کتوں کی زندگی کا اختتام، کتوں کی زندگی کا اختتام ایک حساس موضوع ہے، انہیں مناسب دیکھ بھال اور محبت کے لیے آخری وقت گزارنے دینا ضروری ہے۔ بزرگ کتوں کی دیکھ بھال، بزرگ کتوں کی دیکھ بھال میں ان کی صحت، خوراک اور آرام کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ انہیں ویٹرنری ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے مناسب دیکھ بھال فراہم کرنا ان کی زندگی کے لیے آخری مرحلے کو آرام دہ بنا سکتا ہے۔ جذباتی سپورٹ، کتوں کی زندگی کے آخری مراحل میں انہیں جذباتی سپورٹ فراہم کرنا ضروری ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا، انہیں محبت، توجہ دینا، ان کی ضرورت کا خاص خیال رکھنا ان کی زندگی کے اختتام کو بہتر بنا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ تھا کتوں کے بارے میں نالج۔ کتوں کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، یہ جانوروں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدائی دور میں انہیں شکار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ انسان نے کتوں کو پالتو جانور کے طور پر پالنا شروع کیا جب انہوں نے محسوس کیا کہ کتے نہ صرف شکار میں مددگار ہیں بلکہ حفاظت اور سیکورٹی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قدیم مصری، یونانی اور رومی تہذیبوں میں کتوں کی بڑی اہمیت دی جاتی تھی اور انہیں مقدس سمجھا جاتا تھا۔ کتے انسان کے قدیم ترین اور وفادار ساتھی ہیں۔ کتوں کی تاریخ، اقسام اور بچے، مقصد، حفاظت، سیکورٹی، رہائش اور ان کے رنگ و اقسام کے بارے میں بہت جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔